صدر ایوب نے کشمیر کھو دیا بائے قدرت اللہ شہاب۔ میرے خیال میں بھارتی صحافیوں کا اس طرح صدر ایوب کے گرد ٹوٹ کر گرنا پنڈت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیزاری اور کراہت سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے ان کے گرد منڈلاتا رہا۔ 3-4 منٹ بعد ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر کسی قدر سختی سے کہا، بس کافی ہو گیا، اب یہ تماشا ختم کرو۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا مجمع چھٹ گیا اور چند منٹ بعد پنڈت نہرو کو الوداع کہہ کر ہم لوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اندر ایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی جس میں کچھ مٹھائیاں تھیں، کچھ سیب، ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگدار شربت کی ایک بوتل تھی۔ رسم میزبانی کے طور پر یہ پنڈت جی کا تحفہ تھا۔ اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی پھلوں کا ایک بھاری بھرکم ٹوکرا پیش کر چکے تھے۔ ہمارا جہاز ڈھاکے کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں صدر ایوب نے ہمیں پنڈت نہرو کے ساتھ اپنی گفتگو کی مکمل تفصیل سنائی۔ اس رودات کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بلفظ قلم بند کر لیا۔ اس سے یہ بات منکشف ہوئی کہ گفتگو کا انداز مجموعی طور پر یک طرفہ رہا۔ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سننے پر اکتفا کیا۔ جوائنٹ ڈیفنس کے سوال پر پنڈت جی کا یہ جواب تھا کہ بھارت کی جانب سے وہ نو وار ڈکلیریشن کی پیشکش ہر قسم کے دفاع کی کافی ضمانت ہے۔ پاکستان اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا ہے؟ صدر ایوب نے مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازعات پر روشنی ڈال کر کہا کہ جب تک یہ جھگڑے طے نہ ہو جائیں اس وقت تک بھارت کی طرف سے عدم جارحیت کی پیشکش بے معنی ہے، کیونکہ اس پیشکش کے ساتھ ساتھ بھارت نہایت تیز رفتاری سے اپنی مسلح فوجی قوت بڑھانے میں بھی ہمتاً مصروف نظر آتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو پنڈت جی صرف اتنا کہہ کر ٹال گئے کہ فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وارداتوں کو روکنا مناسب ہے۔ میرا یہ تاثر تھا کہ مجموعی طور پر یہ ملاقات بے ثمر اور لا حاصل رہی، کیونکہ اس انس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی مثالی قیادت اور عظمت کا جو ہوا بین الاقوامی سطح پر چھایا ہوا تھا، اس کا نفسیاتی رعب، دباؤ اور دبدبا صدر ایوب کے دل سے کسی قدر اٹھ گیا۔ انہیں پنڈت جی کا شخصیت میں اس تصوریت اور مثالیت پسندی کا کوئی خاص پرتو نظر نہ آیا جو انسان کو عام دنیاوی مندہ ضدی اور کشاکشی کی دلدل سے اٹھا کر عدل، برداشت اور ایثار کی خاص امتیازی مسنت پر لا بٹھاتا ہے۔ اپنی مشہور عالم، عالی دماغی، روشن خیالی، انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود جب پنڈت جی پاکستان کے بارے میں بے حجابانہ ڈنڈی مارتے نظر آئے تو صدر ایوب بھی ان کی قدر عرفی کسی حد تک پہچان گئے اور حقیقت شناسی سے کام لے کر انہوں نے پاک بھارت مسائل میں ان سے کسی غیر معمولی مصالحت کی توقع اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکی۔ اس ملاقات کے کچھ روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون دا میٹنگ ایٹ پالم کے عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دی۔ اس میں صرف وہ باتیں درج تھی جو صدر ایوب نے اس ملاقات میں کہی تھی۔ پنڈت نہرو کی جانب سے ان کی گفتگو کا کچھ ذکر نہ تھا۔ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ مضمون صدر ایوب سے بھی منظور کروا لیا تھا تاکہ کسی غلطی
یا غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے 1-2 اخبارات میں بھی شائع ہو گیا۔ لوک سبھا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ایوب نے جو باتیں کی تھیں پنڈت نہرو نے ان کا کیا جواب دیا تھا۔ پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے یہ کہہ کر صاف مکر گئے کہ اس مضمون میں جو باتیں درج ہیں وہ سب غلط ہیں، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ خبر پڑھ کر صدر ایوب بڑے سٹپٹائے اور بولے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈر اس قدر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔